میاں بیوی کی زندگی میں اگر کوئی دشواری پیش آئے اس کا حل نکالیں، نہ کہ اپنے رشتے کو خراب اور ختم کریں۔ شوہر کا کہ ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا، مروت کا، رعایت کا سلوک کرے۔ اسی طرح بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کا حق ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے کی بات کہی کہ اگر کائنات میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کل ہمارے شہر میں بکثرت نکاح ہو رہے ہیں۔ چھٹی کا زمانہ ہے، عام طریقے پر چھٹیوں کی وجہ سے ان دنوں میں نکاح بکثرت ہوتے ہیں۔ جن جوڑوں کے نکاح ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار، پربہار، باوقار زندگی عطا فرمائے۔ نکاح کے سلسلے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جہاں فضیلت والا عمل ہے وہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہو۔ انسان لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے زینت کے لیے، اپنے جسم کے حصوں کو چھپانے کے لیے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے۔ لباس کہہ کر قرآن مجید نے اس رشتے کی اہمیت کو واضح کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہیں، عیبوں کو چھپائیں گے، ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں گے، زینت کا باعث بن جائیں گے۔ لباس کہہ کر شاید اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اگر انسان کے کپڑے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے یا کوئی گندگی لگ جائے تو وہ اپنے کپڑے کو کاٹ کر پھینک نہیں دیتا بلکہ اس کو صاف کر لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں اگر کوئی دشواری پیش آئے اس کا حل نکالیں، نہ کہ اپنے رشتے کو خراب اور ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ بیوی بچوں کے حق میں شفیق ہونا، دلجوئی کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، شفقت بھرا ماحول گھر میں بنانا، یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کا کہ ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا، مروت کا، رعایت کا سلوک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواتین کے بارے میں کہا رفقاً بالقواریر، کہ ذرا آہستگی کا معاملہ کرو، کہیں شیشوں اور آبگینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ عورتوں کو شیشہ اور آبگینہ فرمایا، یہ ان کے نازک احساسات کی خوبصورت تعبیر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ اللہ پاک بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ شوہر بھی حق ادا کرنے والا ہو، بیوی بھی حق ادا کرنے والی ہو۔ ارشاد ربانی ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ غور کیجئے کہ اگر کوئی وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کسی نکاح کرنے والے سے کہے کہ جو عورت تمہاری نکاح میں جا رہی ہے، جو لڑکی تمہارے ساتھ بیاہی جا رہی ہے وہ ہماری بیٹی کی سہیلی ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ کتنا خیال رکھے گا۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری نکاح میں جا رہی ہے، جو لڑکی تم سے بیاہی جا رہی ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ ہماری بندی ہے، تم اس کا خیال رکھنا۔ اگر وزیر اعظم کی ہدایت نظر انداز کی جائے گی وہ ناراض ہوگا، اگر اللہ کی ہدایت نظر انداز کی جائے تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اسی طرح بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کا حق ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے کی بات کہی کہ اگر کائنات میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اس سے بڑھ کر شوہر کے مقام اور احترام کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ بات بھی آئی ہے بحقی شریف کی روایت میں کہ اگر شوہر عذر شرعی کی بنیاد پر بیوی سے ناراض ہو تو اس بیوی کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کریں، اللہ سے ڈریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہا گیا اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ اگر شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ کسی اور پر نہیں، خود اپنے وجود پہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس لیے کہ یہ جوڑا اس کا زمین پر نہیں آسمان پر بنا ہے، جوڑا اس کا اللہ تعالیٰ کے نام پر جڑا ہے۔
اس لیے رعایت کرنا اور حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی آیت میں یہ بھی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی دونوں خاندانوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ رشتے میں کوئی دراڑ نہ آنے دو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حدود سے آگے بڑھ کر بیٹوں کی نجی زندگی میں دخیل ہوتے ہیں، بیٹے اور بہو کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جس کے ناخوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے سماج اور معاشرے میں کہ ساس ایک طرف ہے، بہو ایک طرف ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، نہایت کشیدگی، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساس اور بہو ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف فلسطین ہے، اور دونوں کے درمیان رسہ کشی ہے۔ ابھی شادی ہوئی نہیں کہ یہ جھگڑا شروع، ماں سمجھتی ہے کہ میں مالک اور بیوی سمجھتی ہے کہ میں مالک، اور اس مالک مالک کے جھگڑے میں جو شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک ہے، جو بیچارہ بیچ میں ہے، وہ اس جھگڑے کی وجہ سے نقصان اور خسارے میں، ماں کی طرف جھکے تو بیوی ناراض، بیوی کی طرف جھکے تو ماں ناراض۔ یہ کشیدگی اور یہ آپس کے تعلقات کی ناخوشگواری نہایت نامناسب ہے۔ ازدواجی زندگی تو اس لیے ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل ہو۔ اگر سکونی غارت ہے تو پھر ازدواجی زندگی کا حسن غارت ہو گیا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، دونوں خاندان کے لوگ بھی پاس لحاظ رکھیں، اور ایسی زندگی گزاری جائے جو دنیا ہی میں جنت کا نمونہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے ان فی الدنیا لجنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ طاعت، عبادت، اللہ کی خشیت اور حق کی ادائیگی کے نتیجے میں ایسی پیاری زندگی ملے گی جو جنت کا نمونہ ہوگی۔ انسان خوش و خرم رہے گا، عافیت و سکون کے ساتھ رہے گا، اور جو انسان اس دنیا کی جنت میں داخل ہوا وہی طاعت اور عبادت کی برکت سے آخرت والی جنت میں بھی داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اور پیاری اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔